نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ عورتوں کی سزا کا منظر دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رونا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں اور فاطمہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روتے ہوئے پایا۔ ہم نے عرض کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں روتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات عورتوں کو سخت عذاب میں دیکھا تو وہ منظر یاد آیا تو رونے لگا۔ حضرت علی فرماتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیکھا؟ فرماتے ہیں کہ ایک عورت کو دیکھا، وہ بالوں سے لٹکائی گئی تھی اور اس کا دماغ کھول رہا تھا، اور ایک کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی اپنی زبان سے اور اس کے ہاتھ پیچھے کی طرف لٹکے ہوئے تھے۔ تیسری عورت کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی اپنے پستانوں سے اور اس کے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے اور اس کا حلق میں زقوم کے قطرے ٹپکائے جا رہے تھے۔ ایک کو دیکھا جو لٹکی ہوئی تھی، اس کے ہاتھ اور پاؤں پیشانی کے قریب باندھے گئے تھے اور اس پر سانپ اور بیچھو مسلط کیے گئے تھے۔ ایک کو دیکھا جو اپنے جسم کھا رہی تھی اور اس کے نیچے آگ جلائی جا رہی تھی، اور ایک کو دیکھا اس کے جسم کو آگ سے کینچی کی طرح کاٹا جا رہا تھا، اور ایک کو سیاہ چہرے والی کو دیکھا جو اپنی اتڑیوں کو کھاتی تھی۔ ایک عورت گونگی، آندھی بہری تھی، آگ کے صندوق میں بند تھی اور اس کا مغزہ اس کے سر سے نکل رہا تھا، بدبو بس برزم جزم والی تھی، بدتر تھی۔ اور ایک عورت کا سر خنزیر جیسا تھا اور اس کا جسم گدھے جیسا تھا، اس پر 1000 قسم کے عذاب مسلط تھے۔ ایک عورت کتے کی شکل کی تھی، بچھو اور سانپ اس کی شرمگاہ یا منہ سے داخل ہوتے تھے اور اس پر پاخانے کے راستے سے نکلتے تھے اور فرشتے آگ سے اس کو مارتے تھے۔ یہ سن کر فاطمہ کھڑی ہوئی اور عرض کیا، اے میرے ابا، اے میری آنکھ کی ٹھنڈک، ان عورتوں نے کیا عمل کیے تھے؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے فاطمہ، پہلی عورت مردوں سے اپنے شرمگاہ کے بالوں کو نہ چھپاتی تھی، دوسری عورت زبان سے اپنے خاوند کو ستاتی تھی، اور فرمایا جو عورت بھی اپنے خاوند پر زبان درازی کرے گی، اللہ اس کی زبان کو قیامت کے دن 70 ہاتھ لمبی کرے گا اور اس کو اس کے گردن کے پیچھے باندھ دے گا۔ تیسری عورت دوسرے کے بچوں کو بغیر اپنے خاوند کی اجازت کے دودھ پلاتی ہوگی۔ چوتھی عورت اپنے گھر سے خاوند کی اجازت کے بغیر باہر نکل لیتی اور حیض و نفاس کا غسل نہیں کرتی۔ پانچویں عورت دوسروں کے لیے آراستہ پیراستہ ہوتی تھی، لوگوں کی غیبت کرتی تھی۔ چھٹی عورت اپنے حسن و جمال اور جسم کے حصے کو دکھا کرتی تھی۔ ساتویں عورت جو باوجود طاقت کے نہ وضو کرتی تھی، نہ نماز پڑھتی تھی اور نہ نہاتی تھی۔ آٹھویں عورت جھوٹ بولتی تھی اور چغل خوری کرتی تھی۔ نویں عورت اپنے خاوند سے